سندھ ہائی کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اپیلوں کی سماعت۔ چیف جسٹس نے درخواست گزار سے کہا کسی بھی طرح لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ترمیم نہیں لائی جا سکتی۔ آپ ابھی تک اس بات کو واضح نہیں کر پائے ہیں کہ کس طرح اس ترمیم سے عدلیہ پر حملہ کیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کے رہنما شیخ وقاص اکرم کی حفاظتی ضمانت 14 نومبر تک منظور۔ عدالت نے درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے اور شیخ وقاص اکرم کو متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی تصویر اور نام چینلز پر نشر نہ کرنے کے خلاف سماعت آج ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے فریقین سے جواب طلب کر رکھا ہے۔ درخواست میں بانی پی ٹی آئی کی تصویر اور نام نشر کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 3200 صحافیوں کو پلاٹ فراہم کرنے کا فیصلہ۔ جرنلسٹ کالونی لاہور فیز 2 کے لیے فوری اقدامات کرنے کا حکم۔ عظمہ بخاری کو جرنلسٹ ہاؤسنگ اسکیم فیز 2 کی کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نجی دورے پر دبئی روانہ۔ 2 روز دبئی میں قیام کریں گے۔ صدر مملکت کی عدم موجودگی میں چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے قائم مقام صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار چیئرمین، کنٹرولر اور سیکرٹری کی اسامیوں پر تحریری ٹیسٹ آئی بی اے کراچی کی جانب سے لیا جائے گا۔ سندھ کے 8 تعلیمی بورڈز کے چیئرمین کے عہدے کے لیے 217 امیدوار، کنٹرولر کے لیے 35 امیدوار میدان میں ہیں۔ سیکرٹری کے عہدے کے لیے 27 امیدوار ٹیسٹ دیں گے۔ ایک ماہ میں 70 سے زائد اسرائیلی فوجیوں کی میتیں لبنان سے اسرائیل پہنچنے کے بعد اسرائیل پسپائی پر مجبور۔ اسرائیل حزب اللہ سے جنگ بندی پر تیار ہو گیا اور حزب اللہ سے سیز فائر کے لیے مسودہ تیار کر لیا۔ حماس سربراہ یحییٰ سنوار بہادری، فلسطینی مزاحمت اور دنیا کے آزاد لوگوں کا آئیکن قرار۔ حزب اللہ کے نئے سربراہ کا اسرائیل کو دفاع اور مزاحمت کا واضح پیغام۔ شیخ نعیم قاسم نے اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ حزب اللہ شہید نصر اللہ کے کام کو جاری رکھے گی، اسی راستے پر چلتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑتی رہے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ غزہ کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے، پورے خطے کے لیے اسرائیلی خطے کا دفاع کریں گے۔ صہیونی فوج کی لبنان میں جاری ہے، 24 گھنٹوں میں 77 شہریوں کو شہید کر ڈالا۔ صہیونی فوج کی سیدون اور سرفند میں بمباری، 17 شہری جان سے گئے۔ حزب اللہ کی شدید جوابی کارروائیاں، تل ابیب، حیفا سمیت کئی شمالی اسرائیلی علاقوں پر ڈرون اور راکٹ داغ دیے۔ عراقی مزاحمت کاروں نے بھی وادی جولان میں میزائل داغے۔ صہیونی فوج نے غزہ کے علاقے بیت لاہیہ میں قیامت برپا کر دی۔ علاقہ آفت زدہ قرار، ایک کے بعد دوسرا میزائل حملہ، پناہ گزینوں کی رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، ہر طرف انسانی اعضاء بکھر گئے۔ پہلے حملے میں 93 اور دوسرے میں 19 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ شہداء اور زخمیوں میں بیشتر خواتین اور بچے شامل۔ خان یونس، دیر البلح، المواسی اور رفح میں بھی شدید بمباری، ایک دن میں 147 فلسطینی جان سے گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 43,163 ہو گئی۔ کمال عدوان اسپتال کی بین الاقوامی مدد کی اپیل۔ اسرائیل کا حقیقی دشمن نتنیاہو ہے، ایران اور حزب اللہ نہیں۔ امریکی میڈیا CNN کے مطابق سابق صہیونی وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے کہا کہ نتنیاہو نے اپنے بے وقوفانہ اقدامات کے ذریعے ثابت کر دیا کہ وہ اسرائیل کے حقیقی دشمن ہے۔ ایران اور حزب اللہ، یہاں تک کہ حماس بھی انتہا پسند نتنیاہو کی طرح نہیں ہے۔ جنوبی اسپین میں شدید سیلاب سے کم از کم 95 افراد مارے گئے۔ ریاست اندلس شدید متاثر۔ اسپین کے بادشاہ فلپ ششم نے ملک کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچنے کا اعلان کر دیا۔ ویلنسیا کے قریب جوا کے قصبے میں 1 سال سے زیادہ کی بارش صرف 8 گھنٹوں میں ہوئی۔ فوجی اہلکاروں کو متاثرہ علاقوں میں پہنچا دیا گیا۔ مرنے والوں کی حتمی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل۔ پاک سے زمین کو خارجیوں سے پاک کرنے کا مشن۔ سیکیورٹی فورسز کا بنو کے علاقے بقا خیل میں آپریشن۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں
8 खारजी जहन्नुम वासिल, 7 जख्मी। फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ खलील 2 जवानों समेत जाम शहादत नोश कर गए। शोहदा में नाइक आजादुल्ला और लांस नाइक गजनफर अब्बास भी शामिल। मेजर आतिफ खलील शहीद का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से था। जिला जोम में भी फोर्सेज से फायरिंग के तबादले में खारजी मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। मौसम सरमा की दस्तक, लाहौर की फजा खतरनाक हद तक आलूदा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन का निफाज। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 रिकॉर्ड। मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल इंतहाई खराब। हुकूमत ने शहरियों को आलूदगी और बीमारियों से महफूज रखने के लिए ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में चिंची रक्शे पर पाबंदी होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने महकमे माहौलियात समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। इस मौके तदारुक के लिए दायर दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। इस मौके से निजात, लाहौर के गिर्द जदीद टेक्नोलॉजी से ग्रीन रिंग बनाने का इनकलाबी फैसला। शहर के गिर्द दरख्तों की दीवार बनाई जाएगी। सनती इलाकों में शजरकारी बढ़ाने का भी ऐलान। कार्बन की रोकथाम और ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तालीमी इदारों और तलबा को भी ग्रीन फोर्स बनाने की हिदायत। पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है। इस मौके पर पाक भारत डिप्लोमेसी की जरूरत, दोनों पंजाब को मिलकर इकदाम करना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस मौके के मामले पर भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखने का इंदिया दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, इस मौके का मसला सियासी नहीं बल्कि इंसानी है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इकदाम नहीं करते हम इस मौके से नहीं लड़ सकते। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद भी रख दिया। राना सनाउल्लाह ने मौलाना फजल रहमान के बयान की तरदीद कर दी। G4 गरीदा में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम कोई ऐसा वोट नहीं था जो हुकूमत ने खरीदा हो। मौलाना फजल रहमान का अपना बयानिया है, वो आखिर तक तरमीम में शामिल थे। जजेस आईन और कानून के मुताबिक ही फैसला करेंगे। आईन कहता है कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। जमहूरियत है कि जिसका मकसद वाज़ेह है। निज़ाम मुमलकत में अवाम की शराकतदारी को तस्लीम किया गया। आमलियत नहीं होगी, अवाम की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उन पर कोई मुसल्लत नहीं होगा। ये मुल्क सिक्योलर नहीं है, मजहबी है। हक हुक्मरानी अवाम के मुंतखब अफराद को होगा। हम अपनी मंजिल हासिल करके रहेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने डेरा इस्माइल खान में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि भारत ने अपना आइन बना लिया था, लेकिन पाकिस्तान तवील अरसे तक बेआइन रहा। 1956 का आइन आया, लेकिन उसे कौम का मुत्तफ़िक़ा आइन नहीं कहा गया। 1962 का आइन एक आमिर का था। तनाज़ात के हल के मुतबादिल कमेटी तश्कील। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तश्कील करदा कमेटी के चेयरमैन जस्टिस मंसूर अली शाह मुकर्रर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद कमेटी में मेंबरान होंगे। नोटिफिकेशन की कॉपी तमाम मुतल्लिका अफसरान को भिजवा दी गई। लंदन में काजी फायजीसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। वज़ीर दाखिला के वाक़े की मजम्मत। नादरा को हमला आवरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। मोहसिन नकवी कहते हैं किसी को भी इस तरह के हमले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बानी PTI की हिदायत पर बुशरा बीबी की लाहौर आमद। साबिक़ खातून अव्वल ने ज़मान पार का चार्ज संभाल लिया। बुशरा बीबी के पहुंचते ही लाहौर पुलिस भी मुतहर्रिक। एहलकारों ने ज़मान पार को घेरे में ले लिया। दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान 5 बैंक डकैतियां। वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा सरकारी होने का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक शॉट मशीन गन थाना सेक्रेटरीट से चुराई गई।
اسلام آباد پولیس کے اہلکار سے ایک فرضی ملازم SMG لے اڑا تھا. تھانہ سکریٹریٹ میں SMG غائب ہونے کی رپورٹ درج, تحقیقات شروع. ضلع سوابی میں المناک حادثہ, تیز رفتار رکشہ الٹنے سے بچی سمیت 4 خواتین جاں بحق, 3 شدید زخمی. حادثہ رکشے کا ایکسل ٹوٹنے کی وجہ سے پیش آیا. رکشہ بے قابو ہو کر ٹریکٹر ٹرالی سے جا ٹکرایا. لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. کبیروالا میں پسند کی شادی کرنا جرم بن گیا. ماموں اور چچا نے خاتون کو فائرنگ کر کے قتل کیا. مقتولہ نے 4 ماہ قبل صدام حیدر سے کورٹ میرج کی تھی. ایڈیشنل IG ساؤتھ پنجاب نے واقعے کا نوٹس لے کر ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا. وڈیرے کا بیٹا ہوں, مجھے روکا کیسے؟ حیدرآباد کے علاقے قاسم آباد میں پولیس کی جانب سے دوران چیکنگ گاڑی روکنے پر نوجوان آگ بگولا ہو گیا. وڈیرے کا بیٹا نہ صرف پولیس اہلکاروں پر برستا رہا بلکہ انہیں گالیاں بھی دیتا رہا. خیبر پختونخوا میں ایک اور پولیو کیس رپورٹ. قومی ادارہ صحت کی 2 برس کے بچے میں پولیو کی تصدیق. رواں برس صوبے میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 7 اور ملک بھر میں 42 ہو گئی. انگلینڈ سے فتح کے بعد مشن آسٹریلیا. قومی کرکٹ ٹیم کا دوسرا اسکواڈ بھی آسٹریلیا پہنچ گیا. دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے. ICC کی نئی ٹیسٹ رینکنگ میں قومی بیٹر کی لمبی چھلانگ. سعود شکیل ٹاپ 10 فہرست میں شامل ہو گئے. اور سعودیہ میں مقیم پاکستانیوں کا انتظار ختم. ریاض سیزن 2024 میں پاکستان انکلیو کا آغاز آج سے ہوگا. پاکستان کی جانب سے ایونٹ کی میزبانی انوشی اشرف اور سلیمان قریش کریں گے. راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر بھی ایونٹ کا حصہ بنیں گے. دنیا بھر میں ہوگی پاکستانی ثقافت کی دھوم.